السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراک فی العادت کی تردید کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے۔ اس سے پہلے قرآنی آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ابو داؤد شریف کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اخرج ابو داؤد عن قبیصۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العیافۃ والطیرۃ والترک من الجبت۔ مؤلف فرماتے ہیں، مشکات کے باب الفال والطیرہ میں لکھا ہے کہ ابو داؤد نے ذکر کیا کہ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شگون لینے کے لیے جانور اڑانے اور فال نکالنے کے لیے کچھ ڈالنا اور کسی طرح کا شگون لینا کفر کی رسموں میں سے ہے۔ العیافہ اور اس کا معنی ہوتا ہے زجر الطیر، یعنی شگون لینے کے لیے جانور کو اڑانا، پرندے کو، یا اسی طرح سے کوئی جانور چوپایا ہے اسے بھگانا، تو اسے العیافہ عین کے کسرہ کے ساتھ عیافہ اسے کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی کام کے کرنے سے پہلے شگون لیا کرتے تھے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس کے لیے مختلف طریقے تھے۔ کبھی وہ پرندوں کو اڑاتے تھے اور اس سے شگون لیتے تھے کہ اگر یہ داہنی طرف جا رہا ہے تو اسے اچھا گمان کرتے تھے، اور بائیں طرف جا رہا ہے تو اسے برا گمان کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیافہ یعنی پرندوں کا اڑانا، والطیرۃ اور اسی طرح سے شگون لینا، بدشگونی عام طور سے تو اسی کو کہتے ہیں طیرہ۔ یہ عام طور سے العیافہ کے معنی میں پرندوں کو اڑا کر شگون لیا جاتا ہے، تو یہ ہم معنی ہے۔ والترک اور اسی طرح سے لکیر وغیرہ کا کھینچنا، فال نکالنے کے لیے لکیریں کھینچی جاتی ہیں تو الترک اسے کہا جاتا ہے۔ یاد رہے، عربوں میں اپنے کام کاج شروع کرنے کے لیے کئی طرح سے شگون لیے جاتے تھے، بدشگونی خیال کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسموں کو، ان تمام طریقوں کو ناجائز اور کفر قرار دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فال نکالنا یا اسی طرح سے بدشگونی لینا یا اسی طرح سے پرندے یا جانور وغیرہ کو شگون کے لیے اڑانا اور ان کو ڈانٹنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبت سے ہے، یعنی اس کا تعلق جبت سے ہے۔ اور جبت کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کے معنی کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور اس کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی اس کا سحر یعنی جادو ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کا معنی بت بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا معنی شیطان بھی ہوتا ہے، شیطان کی چیخ بھی ہوتا ہے۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے جبت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کفر یعنی کفر میں سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو معنی اور مفہوم اس کا بیان کیا جاتا ہے ان سے کفر لازم آتا ہے۔
یعنی اگر کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے تو یہ کفریہ عمل ہے، یا اگر کوئی شیطان کی عبادت کرتا ہے، شیطان کو مانتا ہے، تو یہ کفریہ عمل ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ترجمہ مؤلف رحمہ اللہ نے کیا ہے وہ بڑا جامع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کفریہ رسم میں سے ہیں، کفریہ رسم و رواج سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ پرندوں کو، جانوروں کو سگون لینے کے لیے اڑانا ہو، یا فال نکالنا ہو، یا لکیریں وغیرہ کھینچنا ہو، یا اسی طرح سے اور جو طریقے بدشگونی کے عام طور سے رائج ہیں یہ ہوں، یہ ساری ہی چیزیں کفریہ اور شرکیہ رسم و رواج سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت ساری رسم و رواج اس طرح کی پائی جاتی ہیں، لوگ ان سے شگون لیتے ہیں یا بدشگونی اختیار کرتے ہیں۔ مان لیجئے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے، گھر سے نکلا تو اس نے کسی بلی کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا تو خیال کرتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے برا شگون ہے، اور وہ اس کام سے رک جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے کسی نے کسی ذات اور برادری کی خاص آدمی کو دیکھ لیا، کسی نے کسی اور کو دیکھ لیا تو کہتے ہیں ارے آج اس کا چہرہ سب سے پہلے دکھا ہے تو آج کا دن جو ہے ٹھیک نہیں ہونے والا ہے۔ یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری رسم و رواج اور بہت سارے شگون یا بدشگونیاں ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری شرکیہ اور کفریہ رسم و رواج ہیں۔ ایک مسلمان کو ان تمام رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ آئی بات سمجھ؟ اور یہ کفریہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ اچھائیاں یا برائیاں اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ لگائی ہیں اس کا امتحان لینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر تنگی اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آئی بات میں تو تنگی، پریشانی، دقت، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسانی کو بھی رکھا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ امتحان کے لیے، انسان کے امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی۔ اب اگر کوئی آدمی کسی چیز کو سامنے سے گزرتا ہوا دیکھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی مجھے اس وجہ سے لاحق ہوئی ہے، اس وجہ سے آئی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز مجھ پر اس مصیبت اور پریشانی کا باعث ہوئی ہے، اور یہی کفر ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری رسمیں مسلمانوں کے یہاں بھی آج کے دور میں پائی جاتی ہیں، اور ان تمام رسم و رواج سے ہمیں اور آپ کو بچ کے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے، چنانچہ بیان فرماتے ہیں اخرج ابو داود عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شگون لینا شرک ہے، شگون لینا شرک ہے، شگون لینا شرک ہے۔ یعنی 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ شگون لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ یعنی اس کی قباحت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے شرک کہہ رہے ہیں۔ ایک ہی دفعہ نہیں فرمایا بلکہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور شرک اسی لیے ہے کہ آدمی جو اللہ رب العالمین کا اختیار ہے اور اللہ کے اختیار سے جو چیزیں ہو رہی ہیں انہیں دوسرے چیزوں میں ماننے لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ چیز ہمارے ساتھ اچھی ہو جائے گی، یا یہ ہمارے لیے جو ہے
نیک اور اچھا فعل ہے یا برا یا بد فعل ہے۔ آئی بس میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اور دوسری ہستیوں کی طرف گویا کہ مائل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ شرک ہے۔ عرب میں شگون لینے کا بہت رواج تھا اور ان کا شگون پر بڑا اعتقاد تھا، اس لیے آپ نے کئی بار فرمایا کہ یہ شرک ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ ہمارے یہاں بھی اس تعلق سے عربوں ہی کی طرح سے بہت سارے لوگ شگون اور بدشگونی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ انہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ یاد رہے شگون اور بدشگونی یہ ہے کہ آدمی کسی کام سے بدشگونی کی وجہ سے رک جائے یا شگون لینے کی وجہ سے اس کام کو کرنے لگے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے شگون لینا یا بدشگونی۔ اگر وہ آدمی کسی کام سے نہیں رکتا ہے اور وہ کرتا چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے، تو یہ شگون یا بدشگونی نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو بدشگونی یا شگون لینا یہ ہے کہ آدمی اس کام سے رک جائے یا کرنے لگے نیک شگون ہونے کی وجہ سے اور بدشگونی کی وجہ سے اس سے رک جائے، اور یہ کفر ہے، شرک ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ان شرکیہ و کفریہ رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔